نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال في موضع آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. محترم حضرات، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یا جن ایام سے ہم گزر کر اس دن میں پہنچے ہیں، یہ بہت ہی قیمتی، قابل قدر اور مبارک ایام ہیں، اور قابل قدر اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے ان ایام میں اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کی تکبیر تسبیح سے تر رکھا. محترم حضرات، یہ ایام ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں، عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں. ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کے ابتدائی 10 دن یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ اور قابل قدر ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہ احب الی اللہ من ایام هذه العشر. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے بڑھ کر نیک اعمال، ان 10 دنوں کے نیک اعمال دوسرے دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے بڑھ کر پسندیدہ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 10 دن اس قدر پسندیدہ ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال دیگر ایام میں کیے جانے والے اعمال کے نزدیک بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے. اسی طرح ان 10 دنوں میں ایک دن یوم عرفہ کا دن بھی ہے، یعنی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے. ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دن بھی بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور محبوب دنوں میں سے ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی شخص نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ لوگوں کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہم لوگوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. تو حضرت عمر نے اس شخص سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی شخص نے کہا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 9 ذی الحجہ کے دن نازل کی
यानी अरफा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल किया। इस आयत का मतलब है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों को तुम पर पूरा कर दिया है। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए दीन के तौर पर इस दीन इस्लाम को पसंद किया है। महतरम हजरात, यही वो दिन है जिस दिन के ये आयत नाजिल हुई और दीन इस्लाम को अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल किया। तो हज़रत उमर ने उस शख्स से कहा कि हाँ, हमें ये दिन याद है, ये यौम अरफा यानी 9 ज़िलहिज्जा का दिन है। उस दिन जुमा का दिन था और ये आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। महतरम हजरात, इस दिन की फ़जीलत के लिए ये एक हदीस कहना काफ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन यौमिन अक्सर अन युअतिक़ल्लाहु फ़ीही अब्दन मिनन नारी मिन यौम अरफ़ा, यानी यौम अरफ़ा के दिन अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा अपने बंदों की गर्दनों को इस दिन जहन्नम से आज़ाद करते हैं। यानी 9 ज़िलहिज्जा यानी अरफ़े का दिन ही वो दिन है जिस दिन के अल्लाह ताला बाकी दिनों से बढ़कर सबसे ज़्यादा इस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों की गर्दन को जहन्नम की आग से आज़ादी अता करता है। इसी तरह इस दिन रोज़ा रखने की भी बहुत बड़ी फ़जीलत आई है। इस दिन रोज़ा रखना भी ये बहुत ही अफजल अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान किया कि वसौम यौम अरफ़ा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वल्लती बअदहु, यानी यौम अरफ़ा का रोज़ा इसके बारे में मैं अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि इस रोज़े के ज़रिए अल्लाह ताला बंदों के 1 साल अगले और 1 साल पिछले 2 सालों के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। यानी इस दिन यौम अरफ़ा के दिन रोज़े रखने की फ़जीलत यह है कि इस दिन के रोज़े रखने की वजह से अल्लाह ताला बंदे के 2 सालों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है, एक पिछला साल और एक अगला साल। इन 2 सालों के गुनाहों को अल्लाह ताला इस रोज़े की बदौलत इस बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। महतरम हजरात, इसी तरह इन 10 दिनों में सबसे आखिरी दिन यानी यौमुन नहर कुर्बानी का दिन भी है। ये दिन भी अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ही आज़ीम और पसंदीदा दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के बारे में फ़रमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा और अज़मत वाले दिनों में से यौमुन नहर और यौमुल कुर है। यानी यौमुन नहर 10 ज़िलहिज्जा जिस दिन के लोग अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी करते हैं, और इसी तरह यौमुल कुर यानी 11 ज़िलहिज्जा, ये 2 दिन भी अल्लाह ताला के नज़दीक बाकी दिनों से ज़्यादा अज़मत वाले और पसंदीदा हैं। महतरम हजरात, जब 10 ज़िलहिज्जा को हम अल्लाह ताला की खातिर अल्लाह ताला का नाम लेकर अपने जानवरों को कुर्बान करते हैं, तो आइए मालूम करते हैं कि इसकी तारीख़ क्या है, इस कुर्बानी की सुन्नत क्या है। महतरम हजरात, कुर्बानी ये लफ्ज़ अल्लाह ताला के क़ुर्ब हासिल करने के लिए है। कुर्बानी में जो क़ुर्ब का लफ्ज़ है उसका मतलब है क़रीब होना, यानी कुर्बानी के ज़रिए बंदा अल्लाह ताला के क़रीब होता है। और कुर्बानी की ये सुन्नत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुर्बानी का ये अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनके बाद लोगों पर चला है। कुर्बानी की ये सुन्नत हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद को ताज़ा करते हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करते हुए हम कुर्बानी का ये अमल अंजाम देते हैं। महतरम हजरात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र और उलुल अज़्म पैगम्बरों में से एक नबी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बनाया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम ख़लीला, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाया है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त किस लिए बनाया? तो आइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मालूम करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस माहौल में आँखें खोली, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जिस माहौल में हुई वो कुफ्र शिर्क से भरा हुआ था।
یہاں تک کہ کفر و شرک اس قدر زیادہ تھا کہ خود ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور ابراہیم علیہ السلام کو کفر و شرک کا یہ ماحول پسند نہیں آیا اور وہ حقیقی دین اور سچے معبود کی تلاش میں رہے۔ اسی تلاش میں انہوں نے ان کی قوم کے سارے معبودوں کو بھی توڑ دیا، جس کے نتیجے میں انہیں بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی انہوں نے آزمائشوں میں گزاری۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے معبود حقیقی یعنی حقیقی الہ کی تلاش میں جب ان کے بتوں کو توڑ دیا اور جب ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا ہے، تو ان کی قوم کے لوگوں نے ان کے خلاف ان کی سزا یہ تجویز کی کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا جائے۔ محترم حضرات، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی آزمائش تھی کفر و شرک کے خلاف۔ جب انہوں نے توحید کا راستہ اپنایا تو اس وقت انہیں سب سے پہلے اس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا کہ انہیں ایک آگ کے گڑھے میں ڈالا جا رہا تھا، لیکن اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات نکلے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہی میرا مددگار ہے اور اللہ تعالیٰ ہی میرا ولی اور دوست ہے۔ اس کلمات کو ادا کرنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی والی ہونے کا حکم دے دیا۔ قرآن مجید میں کہا گیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ تم ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جاؤ، تو اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس آزمائش کے بعد، اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر ہجرت کیا اور شام کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آبائی وطن سے ہجرت کیا۔ اس ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری آزمائش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم آیا کہ تم اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیاہ بیابان میں چھوڑ کر ان کو ایک ریگستان میں چھوڑ کر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل جاؤ۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی مانا۔ اس ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس آزمائش میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے چھوٹے بچے، اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی وادیوں میں، جو اس وقت صرف ریگستان اور جنگل تھا، اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام انہیں پکار رہی تھیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس وقت حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صرف ایک سوال کیا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے؟ کیا آپ یہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ محترم حضرات، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی بیوی کی اللہ تعالیٰ پر توکل تھی کہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کا سنتے ہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ تب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور وقت گزرتا گیا اور ان کے پاس جو کھانے پینے کے سامان تھے وہ ختم ہو گئے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ تو حضرت ہاجرہ ادھر ادھر کا چکر لگانے لگیں کہ کہیں پر پانی مل جائے یا پھر کوئی آس پاس میں نظر آئے۔ تو اس رزق کی تلاش میں ہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کا چکر لگایا۔ صفا کی پہاڑی پر 7 مرتبہ چڑھی اور اسی طرح مروہ کی پہاڑی پر بھی 7 مرتبہ چڑھی۔ تو یہی سنت ہم آج صفا مروہ کی سعی کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ محترم حضرات، جب انہیں کوئی کھانے کی چیز نظر نہیں آئی، پانی نہیں ملا اور اسی طرح کوئی قافلہ بھی نظر نہیں آیا، تو وہ مایوس ہو کر واپس آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھتی ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر کے نیچے سے
ایک چشمہ جاری ہوا تھا جو کہ زمزم کا چشمہ تھا۔ تو حضرت حجرہ علیہ السلام نے اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پی کر وہاں پر زندگی گزارنے لگی۔ پھر اس کے بعد وہاں پر راستے میں کچھ لوگ مسافر وہاں سے گزرے اور ان لوگوں نے وہاں پر حضرت حجرہ علیہ السلام کے ساتھ حضرت حجرہ علیہ السلام کی اجازت کے ساتھ وہاں پر قیام کیا، تو اس وقت سے مکہ آباد ہو گیا۔ محترم حضرات، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ایک اور آزمائش تھی۔ اور اسی طرح اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے اور بلوغت کی عمر کے قریب پہنچ گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش میں ڈالا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب سنِ بلوغت کو پہنچ گئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ وہ ان کو ذبح کر دیں گے، کیونکہ نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں اور نبی میں جو خواب آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے اس خواب کے تعبیر کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کر دیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ اے بیٹے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تم کیا کہتے ہو؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب بیان کر کے وہ ان سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے جواب میں کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ اے ابا جان، آپ اس چیز کو کر گزریے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا۔ افعل ما تؤمر، آپ اس چیز کو انجام دیجئے، آپ اس کام کو کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جب باپ بیٹے دونوں اس بات پر راضی ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کے پاس پہنچ گئے اور ان کو لٹا دیا اور ان کے گلے پر چھری رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں کا بدلہ اسی طرح عطا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مینڈھا عطا کیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول کر لیا اور ان کے لیے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک مینڈھا عطا کیا جس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کی۔ تو یہی قربانی آج اس دن سے لے کر آج تک مسلمان کر رہے ہیں، اور قربانی کی یہی سنت اس وقت سے لے کر آج تک چلتی آ رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے مسلمان اس وقت سے لے کر آج تک کئی سو سالوں سے آج تک مسلمان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس عید کے دن اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ محترم حضرات، جب قربانی کا یہ عمل اس قدر اہم ہے تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ قربانی کے کیا احکام و مسائل ہیں۔ قربانی یہ اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ قربانی کا جانور بندہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو دو جہانوں کا رب ہے۔ یعنی اس آیت میں جو قربانی کہی گئی ہے اس سے مراد قربانی ہی ہے، یعنی جو قربانی ہم عید کے دن کرتے ہیں وہ قربانی ہم صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر خلوص و للہیت کے ساتھ اس قربانی کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ اسی طرح
محترم حضرات، قربانی کے جانور کے سلسلے میں یہ احکام آئے ہیں کہ اربع لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 قسم کے جانوروں کو قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلا وہ جانور ہے جو کانا ہو، یعنی اس کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کانا ہے، اور اسی طرح دوسری قسم کا جانور وہ ہے جو سخت بیمار ہو اور اس کی بیماری واضح طور پر نظر آئے، اور اسی طرح تیسری قسم کا جانور وہ ہے جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑاپن واضح طور پر ہو، یعنی لنگڑے جانور کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح چوتھا قسم کا جانور وہ ہے جو بہت ہی کمزور اور لاغر نظر آتا ہو، یعنی جس کو دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور بہت ہی کمزور ہے، تو ایسے جانور کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کرنا، یہ چاروں قسم کے جانور یعنی کانا، کمزور، بیمار اور لنگڑے جانور کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ قربانی کا جانور بہت ہی اچھا اور عمدہ ہو اور موٹا تازہ ہو۔ قربانی کے لیے ایسے جانور کا انتخاب کریں جو صحت مند اور عمدہ اور موٹا تازہ ہو، اس لیے کہ یہ قربانی ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتے ہیں، تو اس میں ایسے دبلے پتلے اور کمزور جانوروں کو نہ چنیں جو کہ قربانی کے لائق نہیں ہیں۔ اسی طرح قربانی کے گوشت کے بارے میں بھی کہا گیا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں تو اس قربانی کے گوشت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس گوشت کو تم خود بھی کھاؤ اور اپنے دوست و احباب، اپنے رشتہ دار اور ضرورت مندوں میں بھی تقسیم کرو۔ ضرورت مندوں میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کا سوال کرتے ہیں، اپنی ضرورت کو مانگتے ہیں، اور ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کو دوسرے لوگوں تک معلوم ہونے بھی نہیں دیتے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ہمیں تلاش کر کے قربانی کا گوشت ان تک بھی پہنچانا چاہیے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، یعنی قانع سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کا سوال نہیں کرتے ہیں، اور معتر سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کا سوال کرتے ہیں۔ تو ایسے ضرورت مند لوگوں کو بھی اپنی قربانی کا گوشت پہنچانا چاہیے۔ اسی طرح قربانی کے گوشت کے سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، یعنی قربانی کا گوشت کھاؤ اور اس کو ذخیرہ اندوزی بھی کرو اور اس کو صدقہ و خیرات بھی کرو، یعنی قربانی کے گوشت کو ہم لوگ جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح قربانی کے گوشت میں سے لوگوں کا حق بھی نکالنا چاہیے، اور قربانی کے گوشت میں سے صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، قربانی کا یہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے۔ قربانی جو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے اس قربانی کے عمل کو ہم انجام دیتے ہیں، تو اس قربانی کے عمل کو ہم صرف خاص اور خلوص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر انجام دیں، اور قربانی کے ہمارے اس عمل میں ہمارے اخلاص و للہیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ قربانی کے جانور یا قربانی کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ کریں، قربانی کا عمل یا قربانی کے جانور کو لوگوں میں نہ دکھلائیں، ریاکاری اور دکھاوے کے طور پر قربانی کے عمل کو انجام نہ دیں، بلکہ صرف خالص دل کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ قربانی کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی خاطر انجام دیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ یعنی قربانی سے مراد صرف جانور ذبح کرنا، جانور کا خون بہانا اور لوگوں میں تقسیم کرنا نہیں ہے۔ قربانی سے مراد یہ ہے، قربانی سے ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے تقویٰ کا ثبوت دیتے ہیں، تو اس لیے اپنے دلوں کو پاک و صاف کر کے خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کریں، اور صرف اپنے دلوں کی تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کریں۔ محترم حضرات، اسی طرح ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے بھائی بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں۔ قربانی کے ہمارے اس عمل سے بعض لوگوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، تو ایسے ماحول میں ہمیں چاہیے کہ ہماری قربانی اس طرح انجام دیں کہ ہمارے دوسرے بھائیوں، ہمارے وطنی بھائیوں کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔
اور عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ قربانی کے بعد جانور کی جو غلاظت ہوتے ہیں، جو کچرا اور یہ جو غلاظت ہوتی ہے، اس کو لوگ کہیں پر راستے پر ڈال دیتے ہیں، یا پھر اس کی جہاں پر اس کو پہنچانا ہے وہاں تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، تو ایسے ماحول میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوسرے لوگوں کا بھی خیال کریں، اور قربانی کی جانور سے جو غلاظت نکلتی ہے اس کے جو مقررہ جگہ ہوتے ہیں یا پھر جو کوڑے دان ہوتے ہیں اس تک پہنچا دیں، تاکہ ہمارے ذریعے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اور دوسرے ہمارے محلے کے اور ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، یعنی مسلمانوں کا یہ حق ہے، یعنی مسلمان وہ ہے کہ جو دوسرے لوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں، یعنی اس کے کاموں سے یا اس کے باتوں سے، یعنی اس کے مراد یعنی ہمارے کاموں سے یا ہماری باتوں سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح ہمارے قربانی کے اس عمل سے جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتے ہیں، ایسے کام سے بھی، اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جانے والے کام سے بھی ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور اس سے دوسروں کو جو مشقت لاحق ہوتی ہے اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صحیح طور پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال میں، ان 10 دنوں میں جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، دین و اسلام پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق، کہی ہوئی باتوں کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك قديم بر رؤوف رحيم ورب حليم۔